ماشاءاللہ آج ایک کلاس تصور کریں اور اس میں ذہن میں رہیں یہ پہلا جملہ کیا ہے، میں بعد میں پوچھ لوں گا نوجوان جو میں دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، پہلا جملہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان. قرآن میں تحریف نہیں، تحریف کہتے ہیں رد و بدل، قرآن میں نہیں ہے. لیکن تیرے اوپر الزام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا پروپیگنڈے کی ہے. پروپیگنڈا جس کے خلاف زیادہ، بس ان کو بٹھا دو، ختم. لیکن آپ پر واجب ہے پروپیگنڈے کو توڑ خنثی کر، فیل کر، ختم کر، اور بتا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا مت کرو. ہم ہی قرآن کے ماننے والے ہیں. ہمارے ممبر سے یہی قرآن، ہمارے مسجدوں میں یہی قرآن، ہمارے امام بارگاہوں میں. جو ایک راز کی طرف توجہ کر لی ہے جس نے، وہ پڑھیں صلوات. چلو پہلا جملہ ہو گیا. دوسرا، اجازت دیں، قرآن کے لیے 5 سیڑھیاں، تب ہوگا تیرا تمسک. پہلا، ایمان بالقرآن. دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے ذہن کو توجہ میں دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، عاشق قرآن. ہاں، دوسرا جملہ یہ ہے کہ قرآن، تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کر. پہلا ایمان قرآن پر، دوسرا، میں اس پہ ٹائم خرچ نہیں کرتا، تلاوت یعنی دیکھ دیکھ کر پڑھ. ترجمہ نہیں آتا پڑھ، معنی نہیں آتا پڑھ. جی اس کو بولتے ہیں قراءۃ القرآن. فقرؤ ما تیسر. جی قرآن جتنا آتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھ. ہاں، معنی نہیں آتا تب بھی تجھے اجر ملے گا. مومن کمی کا عرض سن، میں نے کیا کہا؟ ترجمہ نہیں آتا، ثواب. اگرچہ وہ درجہ نہ صحیح، لیکن ثواب سے محروم. کتنا ثواب؟ ایک حرف پڑھ 10 نیکیاں. الف 10 نیکیاں، الف لام 10 نیکیاں، الف لام میم 10 نیکیاں. اتنا پڑھ لے 30 نیکیاں تیرے نام اعمال میں. اب یاد ہو گیا تو بولیں، بے شک ٹیک لگا کر بیٹھے، میں راضی، دعا دے رہا ہوں، راضی. لیکن یہ یاد کر لیں، کیا پہلا کیا ہے؟ ایمان بالقرآن. دوسرا یہ ہے تلاوت قرآن. تیسرا، جلدی جی، تیسرا درجہ یہ ہے فہم القرآن. تیسرا درجہ، میں نے کیا کہا؟ تیسرا زینہ. کیا کہا؟ تیسری سیڑھی. وہ کیا ہے؟ فہم القرآن. فہم کا کیا معنی؟ قرآن سمجھنا، قرآن کا ترجمہ سمجھنا، قرآن کے رموز، اسرار، معانی، تدبر فی القرآن، فہم قرآن. افلا یتدبرون القرآن. کیوں قرآن نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ، قیمتی نوجوانوں، قیمتی ذہن اور قیمتی قدردانوں. ہاں جی، 3 جملے میں پڑھ گیا. پہلا یاد اگر ہو گیا ہے تو میری مدد کریں. پہلا کیا تھا؟ سارے بولیں، ایمان بالقرآن. دوسرا جی تلاوت قرآن، شکریہ. تیسرا فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا. جی ماشاءاللہ. چوتھا عمل بالقرآن. تمسک کرنا چاہتے ہو نا؟ جی ہاں، تمسک تب ہوگا جب 5 سیڑھیاں، ایمان بالقرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن. جی چوتھا عمل بالقرآن. جو قرآن کہے اس پر عمل کر. ماشاءاللہ آپ تو عمل کرتے ہیں نا، لیکن مضمون تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں تب تو اپنی بیٹیوں کو زمین میں حصہ دیتے ہیں. بھائی اپنی بہنوں کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتے. جتنا قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بھیڑ دا ایک حصہ تے بھیرا دے. تو آپ ایسے ونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اے بابا، باپ کی جائیداد میں بیٹی بھی شریک ہے،
گھر میں ایک گلاس ہے اس میں بھی شریک، رضائی ہے اس میں بھی شریک، چارپائی ہے اس میں بھی شریک، نلکا ہے تو اس میں بھی شریک، دیواروں میں بھی۔ رسول اللہ جو ہاں وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے، وہ جو ہیں بیٹیوں کی جائیداد ہڑپ کرتے ہیں۔ جی میں ایک علاقوں میں گیا، ایک عورتوں نے ایک چٹ لکھ کر بھیج دیا، کہتے ہیں لکھتی ہیں کہ بھائی نے کہا ہے بھیڑ اگر تو حصہ گھنسیں تو بلا ساڑے در تے نہ آسیں۔ اگر میری بہن تو حصہ لے گی تو میرے در پہ پھر نہ آنا، میں عید بھی نہیں دوں گا، بیماری میں تیرا عیادت تیمارداری بھی نہیں کروں گا، تو نے جائیداد کا حصہ کیوں لیا؟ جی لیکن ماشاءاللہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں۔ آپ تو قرآن پر کیا کر رہے ہیں؟ تمسک۔ نبی نے آپ کے لیے کیا بتایا ہے؟ کیا بتایا ہے؟ ہدایت۔ آپ کے لیے کیا بتائی ہے؟ جنت۔ کب؟ جب قرآن سے تمسک، اہل بیت سے تمسک۔ تو تمسک اہل بیت کے کتنے سیڑھیاں؟ ماشاءاللہ آپ تو یاد کر رہے ہیں۔ پہلا ہے قرآن کا اقرار، یعنی ایمان بالقرآن۔ دوسرا ہے تلاوت قرآن، توجہ۔ تیسرا ہے ماشاءاللہ فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا۔ چوتھا ہے عمل بالقرآن، قرآن پر۔ 4 یاد ہو گئے؟ اگر کہو تو 5واں پڑھ دوں، نہیں تو چھوڑ دوں؟ پڑھ دوں 5واں جملہ، قرآن کی آخری سیڑھی۔ جی وہ کیا ہے؟ نشر قرآن۔ قرآن پر جو عمل کیا ہے، جو سمجھا ہے، اس کو آگے پہنچانا، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، قریبیوں کو، جی اور ہمسایوں کو یہ بتانا۔ قرآن یہ کہتا ہے جی نامحرم کو نہ دیکھ، قرآن کہتا ہے سود نہ کھا، قرآن کہتا ہے شرطیں نہ لگا، قرآن کہتا ہے حلال کھا حرام نہ کھا، قرآن کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھا، بھانجوں کو تکلیف نہ دے، بھتیجوں کو نہ رگڑ، یتیموں کو۔ نشر قرآن، قرآن کو پہنچانا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ جی اب میں نے مضمون سوچا تھا لیکن میں نے سارے چھوڑ دیے۔ جی ہاں حضرت آیت اللہ دستگائے بڑے عالم ہیں ہمارے، جی شہید ہو گئے۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ مصر کا بادشاہ فوت ہو گیا اور مسلمان، اس کے بیٹے نے کہا ایک قاری صاحب کو کہ میرے ابو کی قبر پہ قرآن پڑھ، ختم کر، اور کتنا تجھے ہدیہ ملتا ہے؟ 1 قرآن پڑھ، کتنا ہدیہ؟ اس نے کہا 10,000۔ کہا میں 20,000 دوں گا، پر قرآن میرے ابو کی قبر پہ، جو میرا بادشاہ ابو گزر گیا، فوت ہو گیا، اس پہ پڑھ۔ چند دن اس نے قرآن پڑھا اور پھر وہ قاری غائب ہو گیا۔ پھر اس کو بلایا، پڑھو قرآن، کیوں نہیں پڑھا؟ 20 اگر کم ہے تو میں 40,000 دوں گا۔ کہنے لگا میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں قرآن پڑھتا ہوں قبر سے چیخوں کی آواز آتی ہے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تیرے ابو کے رونے اور دھاڑ دھاڑ کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ تیرا ابو قبر میں چیخ کر کہتا ہے او قاری اسی قرآن کا واسطہ، قرآن نہ پڑھ، اٹھ کر نکل جا۔ حضرت آیت اللہ دستگائے بہت بڑے عالم ہیں، ذمہ دار ہیں، کتاب حیات الحیوان دمری سے نقل بھی کرتے ہیں۔ جی اور اپنی کتاب ہے ان کی، قرآن کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا اور لکھا کہ وہ بادشاہ کے بیٹے نے پوچھا کہ قاری صاحب وہ کیا کہتا ہے میرا ابو جب چیختا ہے، جب پڑھتا ہے تو قرآن، تو وہ روتا ہے؟ کہا وہ تیرا ابو کہتا ہے جب تو قرآن پڑھتا ہے یہ والی آیت اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو فرشتے مجھے گرز مارتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ تو نے نماز پڑھی تھی یا نہ؟
جی جب تو آتو الزکات کی آیت پڑھتا ہے زکات دو، تو یہ آیت تلاوت کی قبر پہ پڑھتا ہے نا، تو ادھر فرشتے گرز مار کے کہتے ہیں زکات دی تھی یا نہ؟ للہ والناس حج البیت کی آیت کاری تو پڑھتا ہے، فرشتے مجھے آگ کا گرز مارتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ حج کیا تھا یا؟ آپ گھبرائے تو نہیں ہیں؟ جو راضی بیٹھے ہیں وہ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی۔ جی میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے یہ 5 جملے ختم ہو گئے، اگر آپ نے یاد کر لیے مہربانی، مجھے نیاز مل گئی، مجھے فیس مل گئی، مجھے ہدیہ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ جی تمسک قرآن کا یہی ہے کہ ایمان بالقرآن، جی تلاوت قرآن، جی فہم القرآن، قرآن کو سمجھنا، جی عمل بالقرآن، جی قرآن پہ عمل کرنا، نشر قرآن، قرآن کو کے مطالب کو آگے پہنچانا۔ رسول اللہ نے فرمایا من علم القرآن، جی خیرکم من، تم میں سے بہتر کون ہے؟